چیز حضرت عثمان غنی میں بہت زیادہ عام تھی. آپ شرم و حیا کے پیکر تھے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اگلا جمعہ آئے گا 18 ذی الحجہ کو، ہم ویلنٹائن ڈے تو مناتے ہی نا. بزرگاں نال گل نہیں میری، یہ جواناں نال ہے، انہوں نے زیادہ پتہ ہے نا. ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں نا، ہمیں چاہیے کہ 18 ذی الحج کو ہم حیا ڈے منائیں. حضرت عثمان غنی کی نسبت سے ہم حیا ڈے منائیں، حیا کو فروغ کریں اپنے کلچر میں. آپ یقین کریں کہ چاند رات کو ہم بھی بازار میں رہتے ہیں، ہماری بھی دکان ہے، جو بے حیائی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے نا، جو بے حیائی ہم نے دیکھی ہے، انہی دنوں میں خواتین کو یاد آیا شاپنگ کرنا، وہیں پہ مردوں کا اختلاط ہے، وہیں پہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا مس ہو رہی ہیں جسم بھی، اور کسی کو حیا کا پتہ ہی نہیں ہے. اب آئیں حضرت عثمان غنی کی جو حیا مبارکہ تھی، اب ان کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. یہ بات میں نے پہلے بھی کیا کہ حضرت عثمان غنی اتنے حیادار تھے. آپ فرماتے ہیں کہ جو میری محرم بیبیاں نا، میری پھپھی، میری خالہ، میں نے کبھی ان کو بھی نظر بھر کے نہیں دیکھا. غیر محرم تو بڑی دور کی بات رہے گی، جو محرم بیبیاں نا میری، میں نے کبھی ان کو بھی نظر بھر کے نہیں دیکھا. اتنا شرم و حیا تھا. ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے کاشانہ نور میں تشریف فرما تھے. کچھ میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی تھیں، اتنے میں دستک ہوئی. پوچھا گیا کون ہے؟ آپ نے باہر سے صدا آئی کہ حضرت ابوبکر صدیق نے آواز لگائی کہ صدیق آیا ہوں. حضور نے فرمایا کہ آپ اندر آنے دیں. حالت کچھ اس طرح سے تھی کہ حضور تشریف فرما تھے جس طرح بزرگ توتی نو تہمت نو ولیٹ کے اپنے نال کر کے جس طرح بیٹھ جاندے نے، تو پنڈلی تھوڑی ننگی ہو جاتی ہے. حضور بے تکلفی سے بیٹھے تھے. حضرت ابوبکر صدیق آئے، چند باتیں ہوئی، پھر دوبارہ دستک ہوئی. پوچھا گیا کون ہے؟ باہر سے آواز آئی میں عمر آیا ہوں. حضور نے حضرت عائشہ سے کہا کہ آپ اندر چلی جائیں، عمر کو اندر آنے دیں. حضرت عمر اندر آ گئے. حضور ویسے ہی بیٹھے رہے، پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے. کچھ باتیں ہوئیں. تیسری دستک جب ہوئی نا، پوچھا گیا کون ہے؟ آواز آئی میں عثمان ہوں. حضور نے کہا ایک منٹ ٹھہریں. حضرت ابوبکر صدیق کو کہا گیا کہ آپ آ جائیں، بلند مقام ہے، بڑا مقام ہے. حضرت عمر کا جاہ و جلال بڑا ہے، آپ کو بھی نہیں روکا گیا. حضرت عثمان غنی ویسی ٹھنڈی طبیعت ہے، جلدی کسی کا غصہ کرتے ہی نہیں ہے. آپ سے کہا گیا کہ آپ ذرا ٹھہریں. حضور فٹافٹ اٹھے، اپنی کرتا مبارک ٹھیک کیا، تہمت کو ٹھیک کیا، دستار کو ٹھیک کیا. اب کہا اب آنے دو. باتیں ہوتی رہیں. تینوں اشخاص چلے گئے. حضور تشریف فرمائے. حضرت عائشہ صدیقہ واپس آتی ہیں. ایک سوال ہے حضور آپ سے کر لوں؟ حضور فرمانے لگے پوچھئے. حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے لگی وہ جب میرے ابا جی آئے تھے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، حضرت ابوبکر صدیق آئے آپ بیٹھے رہے، یہ عثمان کے آنے پر اتنا اہتمام کیوں؟ یہ عثمان کے آنے پر اتنا اہتمام کیوں؟ وہ غیب کی خبریں بتانے والے نبی بتانے لگے کہ جس شخص سے اللہ کے فرشتے حیا کریں، جس شخص سے اللہ کے فرشتے حیا کریں، میں اس شخص سے حیا نہ کروں. تو وہ جب عثمان آیا تھا نا، تو یہ اس کی حیا تھی کہ میں پنڈلی سے میرا تھوڑا سا کپڑا، حالانکہ حضور کی پنڈلی کا دیدار بھی نہیں سمجھے آپ بات ہی. حضرت معبد فرماتی ہیں کہ حضور کی میں نے یہ انگلی دیکھی تھی، پاؤں کی چھوٹی انگلی، تو میں اس انگلی پر بھی فدا ہو گئی تھی. حضور کا اتنا خوبصورت جسم تھا، لیکن حضور نے اس کے باوجود اپنے آپ کو سمیٹا. حیادار بندہ آ رہا ہے نا، حضرت عثمان غنی آ رہے ہیں، تو یہ ان کی شان تھی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور بیٹھے تھے. کبھی کبھی یہ بھی دل کرتا ہے بندے کا، یار کوئی فلانا آ جائے نا تو میرے نہ دو کڑیاں گلاں کر لے. حضور بڑے بے چین تھے، تو ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ سے کہنے لگے کہ آج میرا دل کرتا ہے کہ کوئی آئے مجھ سے تو باتیں کرے. تو بیٹیاں سب سے پہلے باپ کی بات کرتی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے لگی میں بلاؤں اپنے ابا جی کو، حضرت ابوبکر صدیق کو بلاؤں؟ حضور فرمانے لگے نہیں، ان کا بھی مقام بڑا، لیکن کوئی میرے عثمان کو بلاؤ، کوئی میرے عثمان کو بلاؤ. حضرت عثمان غنی تشریف لے آئے. کچھ بڑی راز و نیاز کی باتیں ہوئیں. حضور فرمانے لگے اللہ نے آپ کو خلافت کا جوڑا دیا، آپ کو قمیض دی تھی. کچھ لوگ وہ قمیض اتارنا چاہیں گے، آپ نے وہ قمیض نہیں اتارنی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو انعام ہوگا. یہ بات کہہ کر حضور بھی رونے لگے. حضرت عثمان بھی کافی دیر تک روتے رہے کہ یا رسول اللہ یہ وقت آئے گا. حضور فرمانے لگے ہاں یہ وقت آئے گا. ایک دن